پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ تفصیلات کے مطابق سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر عالم، روحانی رہنما اور صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آج 22 جمادی الثانی 1447 ہجری مطابق 14 دسمبر 2025 عیسوی بروز اتوار انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی نور اللہ مرقدہ کے داماد اور حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے سلسلہ نقشبندیہ کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا اور آپ نے اپنی زندگی میں رشد و احسان، تزکیہ سلوک کے اسباق پڑھائے اور لوگوں کے دلوں میں محبت الہیہ کی قندیلیں روشن کیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1 اپریل 1953 عیسوی کو جھنگ، پاکستان میں ایک معزز کھرل خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں حاصل کی۔ متعدد عصری کورسز مکمل کرنے کے بعد 1972 عیسوی میں BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ مرحلہ وار ترقی کرتے ہوئے آپ پہلے اپریٹنس الیکٹریکل انجینئر، پھر اسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر اور بعد ازاں چیف الیکٹریکل انجینئر بنے۔ تعلیمی دور میں آپ جمناسٹک، فٹ بال اور سوئمنگ میں کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ دینی تعلیم کے لیے ابتدائی دینیات، فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھی اور قرآن مجید حفظ کیا۔ لاہور یونیورسٹی کے دوران آپ کا تعلق حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے قائم ہوا، جو سلسلہ نقشبندیہ کے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی سبقاً پڑھی۔ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1980 عیسوی میں آپ نے خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ المعروف مرشد عالم کے دامن ارادت کو تھاما۔ 1983 عیسوی میں آپ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اسی دوران جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دورہ حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ سن 2011 میں آپ نے ہندوستان کا سفر کیا۔ حیدرآباد، دکن میں عیدگاہ بلالی منصب ٹینک اور چنچل گوڈا جونیئر کالج میں متعدد پروگراموں میں خطاب کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید اور دارالعلوم وقف دیوبند کے اجتماعات میں بھی آپ کے خطابات ہوئے ہیں۔ دسمبر 2018 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشوں کو امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکر قرار دیا اور کہا کہ قادیانیوں کو ملکی آئین اور قانون کے مطابق تمام کلیدی عہدوں سے الگ کیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء پاکستان، بھارت، روس اور ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ ان میں مولانا محمد سیف اللہ جھنگ، مولانا محمد حبیب اللہ جھنگ، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کراچی، مولانا احمد جان روس، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بھارت، مولانا مفتی انعام الحق بھارت، مولانا اسلم پوری لاہور، مولانا محمد امجد لاہور، مولانا حافظ محمد ابراہیم لاہور، مولانا شیخ اظہر اقبال کراچی اور مفتی محمد منصور ایران والے شامل ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتب شائع ہوئیں، جن میں زیادہ تر آپ کے افادات و ارشادات کا مجموعہ ہیں، جنہیں آپ کے منتسبین نے مرتب کیا۔ ان تصانیف میں فقہ کے بنیادی اصول، زاد حرم، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، خواتین اسلام کے کارنامے، حیا اور پاک دامنی، مغفرت کی شرطیں، علم نافع، اسیر برما، عشق الہی، دوائے دل، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خطبات فقیر، خطبات ذوالفقار، عمل سے زندگی بنتی ہے اور اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات کے نام نمایاں ہیں۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا یہ سانحہ اس لیے بھی غمناک ہے کہ ابھی گزشتہ روز ہی سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور آج ایک اور روحانی رہنما داغ مفارقت دے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کی مناسبت سے 22 جمادی الثانیہ کو آپ کا وصال کر جانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں سعادت مندی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، پسماندگان اور وابستگان سلسلہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔